الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر میر عابد علی ندوی، حیدرآباد، تلنگانہ۔ محترم سامعین، حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ چل رہا تھا۔ انشاءاللہ آج اسی واقعے کو مکمل کیا جائے گا اور حضرت صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ بھی بیان کیا جائے گا۔ ان قصوں کو جب ہم غور سے سنتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حکمت سے لوگوں کو اسلام کے قریب کیا، اسلام سے جوڑا، لوگوں کے اندر جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو سراہا اور لوگوں کی تعریف کی، اور لوگوں کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، جو ٹیلنٹ ہے، اس کی قدر کیے۔ اللہ کے رسول ان کے اندر پائے جانے والے ٹیلنٹ اور ان کے اندر پائی جانے والی صلاحیتوں کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھے، ان کو عزت دیے، بڑا مقام و مرتبہ دیے، ان کو مہلت دیے، اور ان سے متعلق جو شکایتیں تھیں ان شکایتوں کو بھول گئے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اگر ہم بھی اپنائیں تو کئی لوگ ہم سے اور اسلام سے قریب آ سکتے ہیں۔ تو محترم حضرات، آئیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو فرمایا، اکرمہ بن ابو جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آ رہے ہیں، آئندہ اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا، یعنی ابو جہل کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ مرے ہوئے کو برا کہنے سے اس کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس مردے تک پہنچتا نہیں۔ چونکہ مرے ہوئے کو برا کہنے سے اس کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس مردے تک پہنچتا نہیں۔ راستے میں اکرمہ نے اپنی بیوی سے صحبت کرنی چاہی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور یہ کہا، تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں۔ اکرمہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ جس کام نے تم کو میری بات ماننے سے روکا ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کو دیکھتے ہی لپکے اور جلدی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر پر چادر تک نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے سے بہت خوش ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی نقاب پہنے ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، اے محمد، میری اس بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آپ نے مجھے امن دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سچ کہتی ہے، تمہیں امن ہے۔ اکرمہ نے کہا، اے محمد، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور فلاں فلاں کام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے چند اعمال گنائے تو اکرمہ نے کہا، اللہ کی قسم، آپ نے حق بات کی اور اچھی اور عمدہ بات کی دعوت دی ہے۔ اللہ کی قسم، آپ تو اس دعوت کے کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی ہم میں سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ نیکوکار تھے۔ پھر حضرت اکرمہ نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ پڑھنے کے لیے کوئی بہترین چیز بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھا کرو۔ حضرت اکرمہ نے کہا کچھ اور بتا دیں۔ آپ نے فرمایا یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو اور تمام حاضرین کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں مسلمان اور مجاہد اور مہاجر ہوں۔ حضرت اکرمہ نے یہ کہہ دیا۔ حضور نے خوش ہو کر کہا تم مجھ سے آج جو بھی ایسی چیز مانگو گے جو میں دے سکتا ہوں وہ میں تمہیں ضرور دے دوں گا۔ آج جو بھی ایسی چیز مانگو گے جو میں دے سکتا ہوں وہ میں تمہیں ضرور دے دوں گا۔ حضرت اکرمہ نے کہا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میں نے آپ کی جتنی دشمنی کی ہے یا آپ کے خلاف جتنے سفر کیے ہیں اور آپ کے خلاف جتنی جنگیں کی ہے یا آپ کو آپ کے سامنے یا آپ کے پس پشت جتنی نازیبہ باتیں کہی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے دعا فرمائی اے اللہ انہوں نے مجھ سے جتنی دشمنی کی ہے اور آپ کے نور کو بجھانے کے لیے جتنے سفر کیے ہیں ان سب کو معاف فرما دے، اور انہوں نے میرے سامنے یا میرے پس پشت جتنی میری آبرو ریزی کی ہے، میری برائی کی ہے، وہ سب معاف فرما دے۔ حضرت اکرمہ نے کہا یا رسول اللہ اب تک میں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنا مال خرچ کر چکا ہوں، اب آئندہ اللہ کے راستے میں اس سے دگنا، اس سے ڈبل انشاءاللہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اور اب تک اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنی جنگ کر چکا ہوں اب اللہ کے راستے میں اس سے ڈبل دگنی جنگ کروں گا۔ چنانچہ حضرت اکرمہ پورے زور و شور سے جہاد میں شریک ہوتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید نکاح کے بغیر ہی پہلے نکاح کی بنیاد پر ہی حضرت ام حکیم کو ان کے نکاح میں باقی رکھا، یعنی چونکہ جب یہ ام حکیم سے پہلے نکاح میں تھے، چونکہ دونوں کے دونوں مشرک تھے، تو حضرت ام حکیم اسلام لائی، پھر بعد میں حضرت اکرمہ بھی اسلام لائے، تو اسلام لانے کے بعد الگ سے پھر نکاح کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، پہلے جو نکاح کیے تھے اسی پہ وہ لوگ باقی رہے۔ واقعی نے اپنے سند سے یہ نقل کیا ہے کہ غزوہ حنین کے دن جب شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو سہیل بن عمرو نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اگر آج ان کو شکست ہو گئی ہے تو کل کو ان کے حق میں اچھا نتیجہ نکل آئے گا۔ سہیل نے کہا ارے کچھ دن پہلے تک تو تم ان کے بڑے مخالف تھے، اب ان کے بڑے حامی ہو گئے ہو۔ حضرت اکرمہ نے کہا ابو یزید اللہ کی قسم ہم لوگ بالکل غلط راستے پر محنت کرتے رہے، ہماری کم عقلی تھی کہ ہم ایسے پتھروں کی عبادت کرتے رہے جو نہ نفع دے سکتے تھے اور نہ ہی نقصان۔ حضرت صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فتح مکہ کے دن صفوان ابن امیہ کی بیوی حضرت بغوم بنت مودل مسلمان ہو گئی۔ ان کا تعلق قبیلہ کنانہ سے تھا، لیکن خود صفوان ابن امیہ مکہ سے بھاگ کر ایک گھاٹی میں چھپ گئے تھے، ان کے ساتھ صرف ان کا غلام یسار ہی تھا۔ اس کو انہوں نے کہا تیرا ناس ہو، دیکھو کون آ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ عمیر بن وہب آ رہے ہیں۔ صفوان نے کہا میں عمیر کے ساتھ کیا کروں؟ اللہ کی قسم یہ تو مجھے قتل کرنے کے ارادے سے ہی آ رہے ہیں، انہوں نے تو میرے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے۔ اتنے میں حضرت عمیر وہاں پہنچ گئے تو ان سے صفوان نے کہا اتنا کچھ میرے ساتھ کر گزرنے کے بعد بھی تمہیں چین نہ آیا؟ اپنے قرض اور اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری تم نے مجھ پر ڈالی تھی، وہ سب میں نے برداشت کی، اور اب تم مجھے قتل کرنے آ گئے ہو۔ حضرت عمیر نے کہا اے ابو وہب یہ صفوان کی کنیت ہے، میں تم پر قربان ہوں، میں تمہارے پاس ایسے آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے ہیں،
جوڑ لینے والے ہیں۔ حضرت عمیر نے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، یا رسول اللہ، میری قوم کا سردار صفوان سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے بھاگ گیا ہے اور اسے یہ ڈر تھا کہ آپ اسے امن نہیں دیں گے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اسے امن دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے امن دے دیا۔ چنانچہ یہ ان کی تلاش میں چل پڑے اور صفوان سے کہا، رسول اللہ تمہیں امن دے چکے ہیں؟ صفوان نے کہا، نہیں، میں اللہ کی قسم تمہارے ساتھ مکہ واپس نہیں جاؤں گا جب تک تم ایسی نشانی نہیں لے آتے جس کو میں پہچانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمیر نے واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نشانی کے دینے کی درخواست کی۔ حضور نے فرمایا، لو میری پگڑی لے جاؤ۔ وہ پگڑی لے کر حضرت عمیر صفوان کے پاس واپس آ گئے۔ یہ پگڑی دہداری دار چادر تھی جسے باندھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت عمیر صفوان کی تلاش میں دوبارہ نکلے اور ان سے کہا، اے ابو وہب، تمہارے پاس میں ایسے آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو لوگوں میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ بردبار سمجھدار ہیں۔ ان کی شرافت تمہاری شرافت ہے، ان کی عزت تمہاری عزت ہے، ان کا ملک تمہارا ملک ہے، تمہارے ہی خاندان کے آدمی ہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ صفوان نے ان سے کہا، مجھے اپنے قتل ہونے کا خوف ہے۔ حضرت عمر نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اگر تمہیں بخوشی یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں انہوں نے 2 ماہ کی مہلت دے دی ہے۔ اور جو پگڑی باندھ کر حضور مکہ میں داخل ہوئے تھے تم اسے پہچانتے ہو؟ صفوان نے کہا، ہاں۔ چنانچہ حضرت عمر نے وہ پگڑی نکال کر دکھائی تو صفوان نے کہا، ہاں یہ وہی ہے۔ چنانچہ صفوان وہاں سے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد حرام میں عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ دونوں وہاں پہنچ کر کھڑے ہو گئے۔ صفوان نے پوچھا، مسلمان دن رات میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا، 5 نمازیں۔ صفوان نے کہا، کیا محمد ان کو نماز پڑھا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا، ہاں۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا، صفوان نے بلند آواز سے کہا، اے محمد، عمیر بن وہب میرے پاس آپ کی پگڑی لے کر آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے کہ میں اسلام میں داخلے پر راضی ہو جاؤں۔ تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے مجھے 2 ماہ کی مہلت دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو وہب، سواری سے نیچے اتر آؤ۔ انہوں نے کہا، میں اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک آپ مجھے صاف صاف بیان نہ فرما دیں۔ حضور نے فرمایا، 2 ماہ چھوڑ، تمہیں 4 ماہ کی مہلت ہے۔ 2 ماہ چھوڑیے، تمہیں 4 ماہ کی مہلت ہے، 4 مہینوں کی مہلت ہے۔ چنانچہ صفوان سواری سے اتر آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا لشکر لے کر حوازن کی طرف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفوان بھی گئے۔ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تب بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 زرہیں ماں سارے سامان کے بطور عاریت دی۔ 100 زرہیں یعنی جنگی لباس، فوجی لباس۔ عاریت کا مطلب کسی کو ہم چیز دینا اور پھر اس چیز کو واپس جو ہے لے لینا۔ کسی کو ہم کوئی چیز دیے، جیسے گاڑی دیے، 1-2 دن کے واسطے دیے، یا پھر کوئی بھی ضرورت کی چیز دیے، پھر اس کو دوبارہ بغیر کسی معاوضے کے لے لینا۔ انہوں نے کہا، آپ مجھ سے یہ زرہیں میری خوشی سے لینا چاہتے ہیں یا زبردستی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم بطور عاریت کے لینا چاہتے ہیں۔ یہ 100 جو جنگی لباس ہے، عاریت کے لینا چاہتے ہیں، دوبارہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہ زرہیں عاریتاً دے دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر وہ زرہیں اپنی سواری پر لاد کر حنین لے گئے۔ وہ غزوہ حنین و طائف میں شریک رہے۔
پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ واپس آئے۔ حضور چل پھر کر مال غنیمت کو دیکھ رہے تھے۔ صفوان ابن امیہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ صفوان ابن امیہ نے بھی دیکھنا شروع کیا کہ جیرانہ کی تمام گھاٹی جانوروں، بکریوں اور چرواہوں سے بھری ہوئی ہے، اور بڑی دیر تک غور سے دیکھتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کنکیوں سے دیکھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو وہب، کیا یہ مال غنیمت سے بھری ہوئی گھاٹی تمہاری ہے، اور اس میں جتنا مال غنیمت ہے وہ بھی تمہارا ہے؟ یہ سن کر صفوان نے کہا، اتنی بڑی سخاوت کی ہمت صرف نبی ہی کر سکتا ہے، اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کر وہیں مسلمان ہو گئے۔ محترم سامعین، یہ دو واقعے آج آپ لوگ کے سامنے بیان کیے گئے، ان میں جو حکمتیں ہیں وہ شروع میں بیان کی گئی۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں، اور جو باصلاحیت لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور کسی بھی اعتبار سے وہ اسلام سے، مسلمانوں سے دور ہے، تو اس میں یہ بات بتائی گئی کہ کس طرح حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہم سخاوت کا مظاہرہ کریں، نرم دلی کا مظاہرہ کریں، اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی۔ دوسری بات اس میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت پڑنے پر عاریتاً، یعنی جو چیزیں لیے وہ 100 زریں ہیں، فوجی لباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیے۔ اس میں بھی بہت سی باتیں ہم کو ملتی ہے کہ اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر مانگتے نہیں تھے، لیکن فوجی ساز و سامان کی اتنی اہمیت ہے، اگر اس کی ضرورت پڑی تو مانگ کر بھی ہم لے۔ اس میں بہت کچھ مسلمانوں کے لیے پیغام ہیں، انسانیت کی حفاظت کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حکمت سے کام لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملک کی خدمت کرنے والا بنا، انسانوں کی خدمت کرنے والا بنا، اور اڑوس پڑوس سب کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا بنا، اور لوگ ہم کو دیکھ کر اللہ سے قریب ہونے والے بنے، اور لوگ ہم کو دیکھ کر برائیوں سے دور ہونے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں برکت عطا فرمائے، صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور ہمیشہ لوگوں کے لیے بھلا سوچنے کی، انسانیت کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔